اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ کلا بل تحبون المال حبا جما، کہ یقیناً تم لوگ مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا من، مال کی محبت انسان کے دلوں میں، انسان کے دل میں ایسی بالکل پیوست ہو جاتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ کسی انسان کو اگر دو وادیاں بھر بھر کے بھی سونا میسر ہو جائے، گولڈ، مگر اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان طغیانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اوروں پر ظلم کرنے کی طرف جنوں مائل ہو جاتا ہے، صرف کس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں دوسروں سے بے نیاز ہوں، میرے پاس بے تحاشا مال ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے وہ طغیانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ قدم قدم پر ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہوتے ہیں، اس سے کبھی ہم بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ لوگوں تم سن لو کہ تم ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، کبھی تم جو نا اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو نہیں سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ ہمیشہ سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا بل تحبون المال حبا جما۔ محترم اور معزز علماء اور قابل احترام عمائدین شہر، ملت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، حضرات، میں اپنی بات کا آغاز پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سے آغاز کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحرین، جو کہ مدینے سے کافی فاصلے پر ہوتا ہے، وہاں کے لوگ جزیہ کا مال جمع کر کے بھیجنا چاہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا تھا، اور وہ وہاں سے مال لے کر آ رہے تھے۔ بلکہ مدینہ جب آ گئے تو مدینہ آنے کے بعد بہت سارے انصار صحابہ کو اس کی بھنک لگ گئی، تو فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب صحابہ آگے بڑھ کر آپ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو آپ مسکرا دیے اور کہنے لگے، فرمایا آپ نے، تو کیا آپ لوگوں کو یہ خبر مل گئی کہ عبد الرحمن بن عوف بہت سارا مال بحرین سے لے کر آئے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ خبر مل گئی، اسی لیے ہم آئے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ ملتا ہے لے کر جائیں گے۔ تو اس وقت پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں بتائیں، وہی سمجھیے کہ آج ہمارے اپنے معاشرے کی جو باتیں ہیں اور معاشرے کی جو خرابیاں ہیں، تو ان کی طرف گویا کہ آپ نے ان باتوں میں نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم، لوگوں، مجھے فقر و فاقے کی وجہ سے تم پر کوئی خوف نہیں ہے کہ فقر و فاقے کی وجہ سے تم مر جاؤ گے یا تم اپنا دین چھوڑ دو گے، کچھ ایسا نہیں ہونا، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، بلکہ آپ نے بتایا کہ مجھے تو یہ اندیشہ ہے اور یہ خوف ہے
کہ یہ دنیا، اس کی لذتیں اور اس کی جو نا کیا ہے خوبیاں اور اس کی جو کچھ بھی رعنائیاں ہیں، یہ ساری چیزیں اور اس کی جو نا کیا ہے مال و دولت کا خزانہ تم پر کھول دیا جائے. وَلَكِنْ أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَتُنَافِسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی یہ دنیا کی آسائشیں کھول دی گئیں، بے تحاشا ان کو دنیا سے نوازا گیا تھا، تو کہیں اسی طرح سے تم پر بھی ایسے ہی دن نہ آئیں اور تم لوگ اسی طرح اس دنیا کے پیچھے لگ جاؤ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے ریس میں لگ جاؤ جس طرح سے ان لوگوں نے کیا. اور پھر فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو پھر یہ دنیا تمہیں بھی اسی طرح سے ہلاک کر دے، برباد کر دے، جیسا کہ ان لوگوں کو اس دنیا کی خواہش نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اندیشہ تھا اپنی امت کے تعلق سے کہ کہیں میری امت دنیا کے اندر کھو نہ جائے اور پھر اس نے یا وہ اپنے آپ کا نقصان نہ کر بیٹھے. تو یہ جو مال و دولت، یہ جو دنیا کی آسائشیں کس طرح سے آدمی کو ہلاکت کا شکار کرتی ہیں، کس طرح سے اس کو ہلاک کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہلاکت ایک انسان کی ہو سکتی ہے کہ آدمی مال و دولت کے پیچھے اس طرح سے لگ جائے کہ اسے اپنی زندگی کا مقصد ہی جی بالکل یاد نہ رہے اور وہ اپنی آخرت کو فراموش کر کے اسی دنیا کے پیچھے اپنا سارا وقت لگا دے، اپنی ساری زندگی اور ساری محنت اسی کے پیچھے صرف کر دے. ہلاکت بہت بڑی یہ ہلاکت ہے کہ کسی کو اپنی آخرت یاد نہ آئے اور اپنی قبر یاد نہ آئے اور اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہو کر جواب دینے کا یہ مرحلہ یاد نہ رہے اور وہ بس اپنی دنیا میں مگن اور حل من مزید کا نعرہ لگاتے ہوئے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اسی کے پیچھے لگا رہے. یہ خود کافی ہے ہلاکت کے لیے، یعنی کہ ہلاکت کی جو آپ نے بات بتائی اس کی تعبیر کے لیے. مگر اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری صورتیں ہم جو دیکھنے کو ہم کو ملتی ہیں. تو یہ انسان کی فطرت میں مال کی محبت، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ کلا بل تحبون المال حبا جما، کہ یقیناً تم لوگ مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو. مال کی محبت، اس کا اندازہ اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. مال کی محبت انسان کے دلوں میں، انسان کے دل میں ایسی بالکل پیوست ہو جاتی ہے. آپ نے بتایا کہ کسی انسان کو اگر 2 وادیاں بھر بھر کے بھی سونا میسر ہو جائے، گولڈ، اور وادی کس کو کہا جاتا ہے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، اتنی بھر بھر کے 2 وادیاں بھر کے سونا بھی اگر اس کو مل جائے، میسر ہو جائے، مگر اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا. اور یہ خواہش کب ختم ہوگی؟ جب وہ قبر میں جائے گا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی تو تب چل کر یہ خواہش اس کی ختم ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. تو یہ انسان کو برباد کرنے کے لیے مال کی محبت، اسی مال کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے. آدمی کا مقصد صرف مال کمانا، مجھے مال حاصل ہو جائے، مگر
اسے حاصل کرنے کا کیا جائز طریقہ ہے کیا ناجائز طریقہ ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. میری فکر صرف کس کی ہوتی ہے کہ مجھے مال حاصل ہو جائے، مگر وہ حلال طریقے سے مل رہا ہے یا حرام طریقے سے مل رہا ہے اس کی مجھے کوئی فکر نہیں. آج کتنے ہمارے اپنے نوجوانوں میں آپ یہ رجحان دیکھیں گے، غلط طریقوں سے مال اکٹھا کر کے راتوں رات کروڑ پتی بن جانا چاہتے ہیں. یہ سب رجحانات صرف اسی مال کی وجہ سے ہے کہ مال میں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ مال جس کے اندر تم لوگ مقابلے کے شکار ہو جاؤ گے کہ اس کے پاس اتنا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ کمانا ہے، اس نے اگر 4 مالے کی عمارت بنائی ہے تو مجھے تو 6 مالے کی بنانی ہے. اسی دوڑ میں آدمی بالکل یہ فراموش کر دیتا ہے کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، میرا وجود اس دنیا میں کس کے لیے ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا. میرے پروردگار نے مال حاصل کرنے کا کیا صحیح طریقہ بتایا ہے اور کیا کیا غلط طریقے اور حرام طریقے اس دنیا میں رائج ہیں، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں جس طریقے سے مال کما رہا ہوں وہ حلال طریقہ ہے کہ حرام طریقہ ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے کیا ہلاکت کی، ایک آدمی جب حلال و حرام کی تمیز کھو کر مال اکٹھا کرنے کی اس کو جو ہے کہ لت لگ جائے اور بس اسی جو ہے کہ حرص میں وہ اگر مبتلا ہو جائے تو یہ بھی تو ہلاکت کی ایک جو ہے صورت ہوتی ہے. تو آپ نے جو اندیشہ ظاہر کیا تھا آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جی، تو اس وقت سے برابر یہ چیز ہم جو ہے دیکھ ہی رہے ہیں. خاص کر آج کی اس دنیا میں کتنے تجارت کے ناجائز طریقے، مگر ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے. آدمی پہلے کام کر لیتا ہے، حالانکہ جب کوئی طریقہ کوئی بھی بات جس کے اندر شبہ پایا جاتا ہو، ہمیں تو بتایا گیا کہ پہلے آپ اس سے دور رہیے، پہلے آپ تحقیق کیجئے، معلوم کیجئے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں جائز ہے ناجائز ہے، پہلے معلوم کریں اور پھر اس کے بعد کام کریں. لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ پہلے مال آ رہا ہے تو بس اس کو حاصل میں کر لوں، اس کے بعد میں کسی مفتی صاحب سے کسی عالم صاحب سے ملاقات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایسا میں نے حاصل کیا ہے یا لوگ ایسا کرتے ہیں. حالانکہ ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے مگر وہ سامنے نہیں لاتے اپنے آپ کو اور اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ ہاں جب ایسے جو کیا جائے تو کیا حرج، کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے. ملک تو یہ اس طرح کے جو کیا ہے حلال و حرام کی تمیز کھو دینا اور مال کی محبت میں ایسے بالکل جو کیا ہے ہاں لگ جانا، تو یہ خود بھی ایک ہلاکت کی بات ہے. یہی مال جب آدمی کے پاس بے تحاشا ہونے لگ جاتا ہے اور مال حد سے زیادہ جب آدمی کے پاس حاصل ہو جاتا ہے تو آدمی تکبر میں غرور میں مبتلا ہونے لگ جاتا ہے. اس سے نچلے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا ہے انہیں وہ خاطر میں ہی نہیں لاتا ہے. ایسے کتنے بڑے بڑے اونچے اونچے گھرانوں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں کہ جو ان سے بالکل کمتر ہوا کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسے ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے. بہت سارے کلپس وغیرہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے کمتر بھی کوئی ہے تو اسے آپ نیچا مت دیکھیے، اسے آپ کمتر مت سمجھیے. مگر اب یہ حالات ایسے ہی ہیں کہ جن لوگوں کے پاس مال بے تحاشا، بس اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے کہ مال کثرت سے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے کماتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد، میں غیروں کی نہیں بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی آپ کو ملے گی کہ جو غلط طریقے سے مال کماتے ہیں اور مال کے زعم میں مال کا رعب دوسروں پر اپنا جنب بٹھانا چاہتے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا بتاتے ہیں کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان طغیانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اوروں پر ظلم کرنے کی طرف جنو مائل ہو جاتا ہے، صرف کس لیے
کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں دوسروں سے بے نیاز ہوں، میرے پاس بے تحاشا مال ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے وہ طغیانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آج اگر ہم ہمارے اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے، جی اس کو اگر غور سے دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم کو نظر آئیں گی ہی۔ تو یہی مال کا فتنہ کہ یہ چیز ایسی کہ بالکل رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا کر دیتی ہے۔ جی ہاں، کتنے گھرانے، بھائی بھائی کے درمیان اختلاف، بھائی بہن کے درمیان اختلاف، جی عام طور پر جب جائیداد وغیرہ وقت پر ان کا بٹوارا نہیں ہوتا اور ایک وقت گزرنے کے بعد جب اس کے بٹوارے کی بات آتی ہے، یہاں سے وہاں تک کیا کیا بالکل جو نا اس کے اندر جو نا کیا ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کہ فلاں نے اتنا کھا لیا، فلاں نے ایسا کر دیا، یہ کر دیا، اور اس کے بعد بالکل ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، ختم، رشتہ داریاں بالکل وہیں سے ختم ہو جاتی ہے۔ ان سب کے پیچھے صرف کون سی چیز ہوتی ہے؟ یہی مال، کہ مال بس جس کی وجہ سے رشتہ داریوں کا بھی ہمیں پاس و لحاظ نہیں رہتا، اور یہ سب جو نا ختم کر کے ان سب کو توڑ کر ہم آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ کتنے گھرانے ایسے کہ جہاں ان کے اپنی جو نا کیا ہے بیوی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مطالبات ہر قسم کے، چاہے وہ جائز مطالبہ ہو کہ ناجائز غلط ان کے اپنی خواہشات بھی ہو، تو آدمی ان کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار آپ کو نظر آتا ہے۔ بہت سارے گھرانوں میں یہ چیز آپ کو ملے گی برابر کہ اس کی اپنی بیوی کا مطالبہ کیا ہوتا ہے، اس کے اپنے بچوں کا مطالبہ کیا ہوتا ہے، تو آدمی ان سب کو بالکل جو ہے غلط طریقے سے ہر چیز پوری کرنے کی جو ہے فکر میں لگا رہتا ہے۔ جبکہ مال جیسے آپ کو کمانے کے سلسلے میں ہمیں ہدایات ہے کہ وہ حلال طریقے سے کمانا ہے، تو ویسے ہی خرچ کرنے کے تعلق سے بھی ہم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بار بار آپ لوگوں نے سنی ہوگی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ہر آدمی سے 4 سوالات ضرور کیے جائیں گے، جب تک ان کا جواب وہ نہیں دے دیتا اس کے قدم وہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ تو اس میں سے ایک سوال مال کے تعلق سے بھی ہوگا، بلکہ مال کے تعلق سے 2 سوالات ہوں گے کہ کس طریقے سے اس نے اس کو کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ تو یہ سب یعنی کہ آدمی کے پاس جب بے تحاشا مال ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسراف، فضول خرچی میں بھی مبتلا ہونے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک ہلاکت کی جو صورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ یہ مال و دولت کی محبت اور یہ مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، تو یہ بھی ایک ذرا اس کی صورت ہے کہ آدمی فضول خرچی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، بلا وجہ بہت ساری چیزیں، جی بالکل ایسی چیزیں اور ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے گھر کو سنوارنے میں، کرنے میں اتنی اعلیٰ چیزیں کہ آدمی اگر اس میں ذرا سا پیسہ کم کر کے کوئی معمولی چیز بھی جو جتنی ضرورت ہے وہ پوری کر لیا، اور اس کے بعد جو مال بچتا ہے، پیسہ بچ جاتا ہے، اپنے کسی غریب بھائی کو، بہن کو، کسی کو بھی دیا، رشتہ داروں کو دیا، تو وہ اپنی آخرت بنا سکتا ہے۔ لیکن اسی دنیا میں ایسا عالی شان محل ایک تصور آدمی کا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اپنی کمائی کی ایک ایک پیسہ، ایک ایک قطرہ اسی میں جو نا کہ ڈال دینا چاہتا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی جو نا بچاتا ہی نہیں۔ تو یہ مال کی محبت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرتا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرتا ہے۔ جتنی زیادہ جس آدمی کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، وہ سمجھو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی ضرور کوتاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ غلط طریقے سے جو کماتے ہیں، مال سے محبت جن کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں کیا حق ان کے اوپر واجب کیا ہے وہ جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔
مختلف طریقے سے زکوٰۃ سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیا حیلے بہانے ہو سکتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف بہت سارے ان کے اپنے جو رشتہ دار غریب وغیرہ ہوتے ہیں، یا بسا اوقات خود آدمی اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہنوں تک کو جو ہے کیا ہے محروم کر دیتا ہے، ان پر بھی خرچ کرنے میں کوتاہی کرنے لگتا ہے۔ تو یہ سب صرف اسی مال کا جو فتنہ ہوتا ہے، سمجھیے مال ہی کی وجہ سے جی کتنے ایسی جو آپ کو نوجوان لڑکیوں کے واقعات ملیں گے جنہوں نے دنیا کی آسائشوں کی خاطر اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتی ہوئی نظر آتی ہیں، صرف کس لیے کہ دنیا کی آسائشیں مجھے چاہیے، بے تحاشا مجھے پیسہ چاہیے، اور یہ کسی مسلمان کے پاس نہیں، اور کوئی مسلمان مجھے اپنا نہیں رہا ہے، تو میں کسی بھی غیر مسلم کو ہی اپنا جو ہے کیا لائف پارٹنر بنا لوں اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزار لوں۔ اور ایسی جو ہے کیا بہت سارے فتنے آپ کو اور بھی جو ہے ملیں گے۔ تو یہ سب بہرحال یہ مال و دولت سے محبت کی کارستانیاں ہیں کہ مال و دولت سے محبت کی وجہ سے ہلاکتیں مختلف انداز میں انسان ان ہلاکتوں سے دوچار ہوتے ہیں، اور انہیں فکر بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہماری اپنی ایک دن موت بھی آئے گی، اور یہ سب کچھ جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ایک پائی بھی لیے بغیر ایک سفید سے کفن میں لپٹ کر ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی ہم کما رہے ہیں وہ سب یہی اسی دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے، یہ بھی آدمی نہیں سوچتا ہے۔ تو بہرحال مال و دولت کا یہ فتنہ چونکہ ایک عام سی بات، خاص کر مسلم معاشرے کے اندر بھی، دنیا میں دوسرے اور لوگ غیر مسلم انہیں آخرت پر ایمان نہیں ہے، اگر وہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جزا و سزا پر ایمان رکھتا ہے، تو ایسا ایک مسلمان اس طرح سے بالکل مال و دولت کے پیچھے پڑ جائے، دنیا کے پیچھے پڑ جائے اور اپنی آخرت فراموش کر دے، تو پھر ایسی صورت میں کتنا بڑا اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ بہت سارے گھرانوں میں جب آدمی کمائی کر کے لاتا ہے، ماؤں بہنوں کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کمانے والے سے پوچھے کہ ہاں بھائی یہ کس طریقے سے کمایا جا رہا ہے۔ کتنے گھرانے ایسے کہ جہاں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ پوچھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، بس ان کو آسائشیں مل رہی ہیں، سکون مل رہا ہے، آرام مل رہا ہے، بے تحاشا پیسہ مل رہا ہے، تو بس اسی پر اکتفا کر لیتی ہے، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہیں کہ آخر یہ پیسہ کس طریقے سے آ رہا ہے، حلال کمائی ہمیں کھلا رہا ہے بندہ یا حرام کمائی کھلا رہا ہے، کچھ بھی اس کی جو ہے فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ حرام کمائی کا کتنا بڑا نقصان ہمیں جو حدیث کے اندر بتایا گیا کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے کھلاتا ہے تو اس کی دعائیں تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ حالانکہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کا بالکل جو ہے کیا ہے کبھی محتاج نہیں، ایسا کہنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ قدم قدم پر ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہوتے ہیں، اس سے کبھی ہم بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ لوگوں تم سن لو کہ تم ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، کبھی تم جو نا اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو نہیں سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ ہمیشہ سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمیں معلوم ہے قدم قدم پر ہم لوگ اس کے لیے جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں، اس کی رہنمائی کے محتاج ہوتے ہیں، اور ہمیں بالکل ایسے مواقع آتے ہیں کہ جن میں ہمیں اللہ رب العالمین کے روبرو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم نے جو کچھ کھایا وہ ہمارا اپنا حرام کا کھایا ہوا ہو، پہنا ہوا حرام کا ہو، اور اسی طرح سے ہم نے اپنے بیوی بچوں کو وہی سب کچھ کھلایا پلایا ہو، تو پھر نہ ہماری دعائیں نہ ہمارے بیوی بچوں کی دعائیں، کسی کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں قبول کریں گے۔ تو یہ آج کے ہمارے اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جی۔ تو اس لیے ہمیں ذرا سوچ سمجھ کر جی، یقیناً دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ کا اپنا جو نا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو جیسے بھی بنا دیا، اس کا رنگ کسی کا کالا، کسی کا گورا، کسی کا سانولا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اونچے قد کا بنایا، کسی کو پستہ قد بنایا، ہر چیز آدمی قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بول کے۔ لیکن یہ مال و دولت کے سلسلے میں آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا نہیں چاہتا ہے۔ نہیں، اللہ نے مجھے اتنا نہیں دیا بلکہ میں اور بھی اس کو حاصل کروں گا، اور بھی حاصل کروں گا۔ یہی جو نا کہ آدمی کی اپنی جو نا خواہش ہوتی ہے، اس کی حرص ہوتی ہے۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور اسے حلال طریقے سے کمایا آدمی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے راستوں میں اگر اس کو خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق دیتے ہیں، تو ایسے مالدار تو قابل رشک ہوتے ہیں جی، جن کو اللہ رب العالمین بالکل بے تحاشا مال و دولت سے بھی نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستوں میں خرچ کرنے کی مختلف راستے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستوں میں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو اگر توفیق دیتا ہے تو ایسے مالدار تو یقیناً قابل رشک ہوتے ہیں۔ تو صرف بات یہی کہنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس خوف کا، جس اندیشے کا اظہار کیا تھا، تو آج امت مسلمہ اسی اندیشے میں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بس بہت تھوڑے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو ہم جو نا قابل رشک مالدار جو نا سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مال کے اس فتنے کو سمجھنے اور بالکل اس کے جو حلال طریقے، جائز طریقے ہوں گے ان کو اپنا کر، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا فیصلہ ہے اس پر اکتفا کرتے ہوئے، اس پر قناعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی ناجائز طریقے، حرام طریقے جو رائج ہیں، لوگ کما رہے ہیں، ان سب طریقوں سے اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے کہ وہ ان طرح کے حرام طریقوں سے مال کمانا چھوڑے، اور اپنی آل اولاد کو بھی بالکل حلال روزی روٹی کھلانے کی وہ فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔